بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دیامیر بھاشا ڈیم جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ہی اہم پروجیکٹ ہے جو کہ پاکستان کو سستی بجلی فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ دیامیر بھاشا ڈیم کی جو اسپیسیفکیشنز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ڈیم جو ہے وہ 272 میٹر یعنی 890 فیٹ ہائی ہوگا، یعنی یہ اب تک جتنے بھی بننے والے پاکستان میں ڈیم ہیں ان میں سب سے زیادہ ہائٹ کا ڈیم ہوگا۔ اس کی ٹوٹل ریزروائر کیپیسٹی جو ہے وہ 8.1 ملین ایکڑ فیٹ ہوگی، اور اس پہ کاسٹ کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ تقریباً 14 بلین روپیز یعنی 1400 ارب روپے کا لگایا گیا ہے۔ ناظرین، اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوتے ہی اور ڈیورنگ کنسٹرکشن تقریباً 16,000 کے قریب نئی جابس بھی ریڈیوس ہوں گی۔ اس کے علاوہ اس کے 2 پاور ہاؤسز ہوں گے جس پہ 6 ٹربائنز جو ہیں وہ نصب کی جائیں گی، اور ان کی ٹوٹل انسٹالڈ کیپیسٹی 4,800 میگا واٹ ہوگی۔ اس کے 2 میجر پرپزز ہوں گے، جن میں ایک تو ہائیڈل جنریشن ہے اور دوسری اس کی فلڈ کنٹرول ہے۔ اس میں اریگیشن بھی ایک جو ہے اس کا فائدہ ہے، اریگیشن پرپز کے لیے بھی ہے، لیکن اٹ از اے اسمال اریگیشن پرپز پروجیکٹ بیکاز آف آن اے ویری ہائی آلٹیچیوڈ۔ اس میں یہ ہے کہ اس کا اب کانٹریکٹ جو ہے وہ سائن کر دیا گیا ہے۔ وابڈا نے ایک جوائنٹ وینچر کے ساتھ اس کا کنسٹرکشن کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ اس جوائنٹ وینچر میں چائنا پاور کمپنی ہے اور FWO ہے، تو یہ 2 کانٹریکٹرز جو ہیں انہوں نے مل کے ایک ٹیم بنائی ہے جو اس کی کنسٹرکشن میں حصہ لے گی۔ یہ کانٹریکٹ جو ہے ناظرین 13 مئی 2020 میں سائن کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کی جو ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ ہے اس میں میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پرپوزل جو ہے 1980 میں سامنے آئی تھی کہ یہاں پہ ایک ڈیمز جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے، مختلف لوکیشنز جو تھیں وہ آئیڈینٹیفائی کی گئی تھیں۔ پھر اس پہ پریلیمنری رپورٹس بنی جو 96 میں سامنے آئی، اور اس پہ پری فیزیبلٹی کا کام شروع ہوا۔ 1998 میں اس کی پہلی پری فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے وہ بنائی گئی، پھر اس کی فیزیبلٹی پہ کام سٹارٹ ہوا، اور 2004 میں اس کی پہلی فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی۔ پھر اس کو فیزیبلٹی کو ریوائز کیا گیا 2008 میں، اور اس کی ریوائزڈ فیزیبلٹی رپورٹ سامنے آئی، اور پھر اس پہ ڈیٹیل ڈیزائن کا کام شروع کیا گیا جو کہ 2012 میں کمپلیٹ ہوا۔ اب 2012 سے آنورڈ یہ ڈیم جو ہے یہ کنسٹرکشن کے لیے تیار تھا، لیکن ابھی تک اس پہ کنسٹرکشن سٹارٹ نہیں ہو سکی تھی۔ اس کی جو فیزز ہیں ان پہ بھی میں بات کرتا چلوں کہ اس کی فرسٹ انوگریشن نواز شریف صاحب نے اپنے زمانے میں 1998 میں کی تھی، پھر سیکنڈ انوگریشن اس کی پرویز مشرف صاحب نے 2006 میں کی تھی، تھرڈ انوگریشن یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنے پیریڈ میں 2011 میں کی تھی، اور اس کے بعد پھر اس پہ تھوڑا گاہے بھاگائے تھوڑا بہت کام ہوتا رہا، لیکن بہرحال اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ نہیں ہو سکی۔ اس میں کچھ وجوہات تو یہ بھی ہیں کہ فائنینشیل سپورٹ پاکستان کے پاس نہیں تھی، اور کچھ ہماری حکومتوں کا جو پاسٹ گورنمنٹ تھی ہماری، ان کا رجحان بھی جو ہے وہ ہائیڈل پاور کی طرف زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی اس پہ کام شروع نہیں ہو سکا تھا۔ بہرحال حال ہی میں اس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ سائن ہو گیا ہے، اور ابھی موجودہ گورنمنٹ نے بھی اس پہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اس کو انوگریٹ کیا ہے، اور امید ہے کہ اب یہ کنسٹرکشن کا کام اس پہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ ناظرین، میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ٹوٹل 8 سے 9 سال کا پروجیکٹ ہے، اور انشاءاللہ اگر یہ اس کے کنسٹرکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ وداؤٹ اینی ڈسکنٹینیوٹی جاری رہتی ہے تو 2029 میں ہم اس سے انشاءاللہ ہائیڈل جنریشن جو ہے سٹارٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ بتاتا چلوں کہ اس میں تو ٹوٹل تقریباً 31 ویلیج چھوٹے چھوٹے ویلیج تھے جو اس ریزروائر میں آ رہے تھے، وہ افیکٹ ہوں گے، اور ان میں تقریباً 4100 کے قریب مکانات تھے جو افیکٹ ہوں گے، اور ٹوٹل پاپولیشن جو افیکٹ ہوگی وہ تقریباً 32 سے 35 ہزار کے درمیان ٹوٹل پاپولیشن ہے جو افیکٹ ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ نے بہرحال ری سیٹلمنٹ پلان جو ہے وہ اپروو کر دیا ہے، اور اب جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے،
اور جو گلگت بلتستان کی گورنمنٹ ہے انہوں نے لینڈ آفر کر دی ہے، اور وہاں پہ تقریباً 9 ماڈل ولیجز بنائے جائیں گے، اور یہ جو بھی عوام جہاں سے افیکٹ ہوگی اس کو ان 9 ماڈل ولیجز میں جو ہے وہ بسایا جائے گا، ان کو ریسیٹل کیا جائے گا۔ اور یہ بھی جو ولیجز ہیں یہ بالکل ماڈرن لائف سٹائل کے اوپر بنائے جا رہے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ جو پاپولیشن بھی وہاں سے افیکٹ ہوگی وہ ایک اچھی زندگی جو ہے وہ فیوچر میں گزار سکے گی۔ یہ ڈیم جو بن رہا ہے یہ بہت پہلے بننا چاہیے تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلی ساری گورنمنٹس نے اس پہ ٹرائی کی کہ انوگریشن بھی کی اور سٹارٹ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن ابھی تک یہ نہیں بن سکا۔ اور یہ ہماری پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے اس کے لیے بھی انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہاں سے ہمیں جو ہے وہ سستی بجلی فراہم ہوگی، اور ہماری جو تھرمل جنریشن ہے اس میں تھوڑی سی کمی واقع ہوگی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری تھرمل جنریشن جو ہے وہ ہمیں انتہائی مہنگی پڑتی ہے۔ اگر ہم کاسٹ کمپیریزن کریں تو ہماری آج بھی جو تھرمل جنریشن ہے وہ ہمیں 11 روپے سے لے کے 15 روپے پر یونٹ تک پڑ رہی ہے، لیکن جو ہماری ہائیڈرل جنریشن آج بھی ہمیں ہائیڈرل جنریشن تقریباً 2.5 سے 3 روپے پر یونٹ پڑ رہی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم ہائیڈرل جنریشن ہماری انکریز ہوتی ہے، اس کی کیپیسٹی انکریز ہوتی ہے، تو ہماری تھرمل کیپیسٹی اتنی ہی ریڈیوس ہوگی، تو اس سے ہماری جو یونٹ پرائس ہے وہ اس کو کم کرنے میں موقع ملے گا، مدد ملے گی۔ یوں ہی ہماری یونٹ پرائس کم ہوتی ہے تو ہماری انشاءاللہ انڈسٹری جو ہے اس کو سستی بجلی فراہم ہوگی، اور ہماری انڈسٹری کو جو ہے وہ ایک بوسٹ ملے گا، اور وہ کمپیٹ کرنے میں کامیاب بھی ہوگی انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔